سرکار غوث اعظم کو جلال آ گیا، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اس کی لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے مرد خدا، مردہ پڑا ہوا ہے، تو نے کل مجھ سے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور کل ہی تم نکل گئے۔ ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ وفا کرتا ہے، وعدہ شکن نہیں ہوتا، وعدہ توڑتا نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کل تو کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور آپ کل ہی نکل لیے۔ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں، میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں۔ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، اگر محبوب بنو گے تو محبوب جو بنتا ہے اس کی ناز، اس کے نخرے بڑے برداشت کیے جاتے ہیں۔ جیسے داماد، محبوب کی ناز برداری کی جاتی ہے، محبوب کو لوگ بڑے لاڈ اور پیار سے رکھتے ہیں، محبوب کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کے جبہ و دستار کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کی جوتیوں کو لوگ چومتے ہیں۔ اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو اے عبد القادر دیکھ لو، تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی، کفن تک میسر نہیں آیا، ایک قبر کی جگہ بھی نہیں ملی، کسی نے فاتحہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور مجھے چیل کوے کھا رہے ہیں۔ محنتیں کرنی پڑتی ہے میرے دوستو، مرغ مسلم کھا کر کے اے سی میں سونا، ہیٹر میں سونا، یہ آسان کام ہے، لیکن اللہ نہیں ملتا، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سمجھے آپ؟ میرے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، معلوم کیا کیا؟ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا تو میں کتاب روتے روتے رکھ دیا تھا، میں آگے نہیں پڑھ پایا، بعد میں نے پڑھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اے قلندر سن، نوچی ہوئی لاش سے سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں، جیسے میں گھر سے باہر نکلا نا، میری ماں نے کہا، تعال عبد القادر، تعال تعال تعال، ادھر ادھر آ۔ غوث پاک پلٹے، فرمایا کیا بات ہے؟ ماں نے کہا، میرے بیٹے عبد القادر، تیرے باپ نے ایک تحفہ، ایک امانت میرے نام رکھی ہے، وہ تیری ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، میری ماں وہ امانت کیا ہے؟ تو ماں کہتی، ایک وظیفہ ہے جو تیرے باپ نے مجھے دیا تھا، کہا تھا میرا بیٹا عبد القادر بڑا ہو جائے تو یہ وظیفہ اسے دے دینا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے، میں اپنی ماں کے قریب آیا، مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا۔ معلوم ہے یہ وظیفہ آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے مجھے بغداد شریف میں ایک بزرگ نے بتایا تھا۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو، بتا دوں، جس بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا، 25,000 غیر مسلموں نے انہیں دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ 25 لوگ پھر سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ وظیفہ میں نے بہت لوگوں کو بتایا ہے، حقیقت یہی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، حضور اسے ریکارڈ کر لیں، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا دن میں کم سے کم 111 مرتبہ میری ماں بہنیں آپ بھی پڑھا کریں۔ معلوم ہے اس وظیفے کی برکت سے بہت لوگوں نے کہا، آصف بھائی یہ وظیفہ اتنا شوٹ کرتا ہے کہ حضور غوث پاک کی خواب میں زیارت تک ہو گئی۔ لوگ کہتے اتنا مبارک وظیفہ ہے، بس غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے، مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا تھا، آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچی آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفان الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد۔ بس غوث پاک فرماتے ہیں، ولایت کی دنیا میں میرا جو پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، میں 90 سال کے آس پاس کا ہو گیا ہوں، 91 ایئرز میری ہونے والی، 51ویں سال غوث پاک وفات ظاہری پا گئے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار، میں بڑھاپے کی وجہ سے، ذوف کی وجہ سے سارے وظیفے پڑھنا میں نے بند کر دیا، لیکن وہ وظیفہ میں نے پڑھنا بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے، وہ یہی وظیفہ ہے۔